میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھتے تھے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، نہ کہ دنیا کے کسی نفع کے حاصل ہونے پر۔ تو یہ مزاج غیروں کا تھا، یہ مزاج غیروں کا تھا کہ پہلے آپ ہمیں دین کی برکتیں دکھلا دیں، ہم آپ کا دین اختیار کر لیں گے، آپ کا دین اختیار کر لیں گے۔ یہ مزاج غیروں کا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان یہ کہتا ہے کہ پہلے دین کی برکتیں دکھلا دو تو پھر ہم دین اختیار کر لیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس الجھن میں رہتے ہیں کہ جب اللہ ان سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کچھ کیوں دیا ہوا ہے، حالانکہ یہ کہیں کہ کسی کے غنا اور مالداری کا مطلب اللہ کا اس سے راضی ہونا نہیں ہے، اور کسی آدمی کا فقر و فاقے میں اور تنگی میں ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پر رہنا اللہ کی رضا کی علامت ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا وہ تنگ دست ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو۔ اللہ کی راضی ہونے کا تعلق فقر و فاقے اور مالداری سے کوئی نہیں ہے۔ اگر احکام توڑ کر فاقے میں ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے، اگر احکام پورے کر کے غنا میں ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اگر احکام پورے کر کے فاقے میں ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ راضی ہیں، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت پر ہوتے ہوئے فاقے میں ہے وہ انبیاء علیہ السلام والے راستے پر ہے، اس لیے کہ نبیوں کا راستہ یہی ہے، نبیوں کا راستہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا، جو شخص، یہ نہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کے مال بڑھ جائے گا اور اس کو عہدے مل جائیں گے، اور جو مسلمان اطاعت پر آئیں گے ہم ان کو دنیا میں حکومتیں، مال دولت یہ دیں گے، یہ کہیں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو ہماری طرف آئے گا اس کی طرف فاقہ، فقر و فاقہ اور حالات اور پریشانیاں اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف جتنی قوت سے آتا ہے، اس سے زیادہ قوت سے، اس سے زیادہ تیزی سے ایسے شخص کی طرف فقر و فاقہ تنگی آئے گی۔ اگر اس پر اللہ سے راضی رہا تو پھر ہم جنت میں اونچے درجے پر پہنچائیں گے۔ ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں انہیں تو اللہ کا خیال آتا نہیں، اس لیے فرمایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں اس کا تعلق غیب سے ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے، مشاہدات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کیونکہ جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، جو لوگ ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کیا جاتا تو یوں ہو جاتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کائنات کا نظام کائنات سے متعلق ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے کہ یہ زبان جل کر ختم ہو جانے کے قابل ہے۔ جو زبان یہ کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ میرے دوستو عزیزو، جب اللہ کی ذات عالی کا یقین
دل سے نکل جاتا ہے اور کائنات کا یقین دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ہوتے 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 یہ یقین اتنا پیوست ہوتا ہے دل میں کہ بندہ خود یہ کہنے لگتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا، جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے، نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ اللہ کو تو یہ بات نبیوں کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ نبی یہ کہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں مت کہا کرو کہ اللہ نے بھی چاہا، نبی نے بھی چاہا تو یہ کام ہو گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ صرف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ یہ کہا کرو کہ صرف اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا یہ کام ہو گیا۔ آپ نے خود فرمایا صحابہ سے، یہ مت کہا کرو کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا تو یہ کام ہو گیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تنہا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جہاں بھی اللہ کو اپنے ارادے میں شریک کیے بغیر اور اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت و چاہت پر موقوف کیے بغیر جہاں بھی یہ کہہ دیں کہ میں نے کیا، اللہ تعالیٰ وہی مشکلات پیدا کر دیں، وہی مشکلات۔ سوچو تو صحیح، اتنا قرب اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے، اتنا قرب حاصل ہے اللہ کا، اور اگر کبھی بھول کر زبان سے نکل جاوے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہوتی۔ یہود نے آ کر سوال کیے کہ ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، آپ 3 سوال کے جواب دے دو۔ ایک تو یہ بتا دو روح کیا ہے، ایک یہ بتا دو کہ اصحاب کہف کون تھے، ایک یہ بتلا دو کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا، آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے، الا ہے کہ اللہ ان کو بتلائیں، اللہ ان کو بتلائیں۔ سوچو تو صحیح، جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں، جب نبیوں کو غیب کا علم نہیں تو نجومیوں کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ذرا غور کریں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مسلمان شرک کے اندر پڑا ہوا ہے، مسلمان شرک کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، فلاں پیشن گوئی کرنے والا، فلاں نجومی ایک بات کہہ رہا ہے، اور بعض مرتبہ ان کی بات ان کے کہنے کے مطابق ہو جاتی ہے، ان کی بات ان کے ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات فلاں نے کہی تھی، اس کے مطابق ہوئی ہے، اگر کوئی موقع آئے گا اس سے پوچھنے جائیں گے، اس سے پوچھنے جائیں گے بھائی بتا کل کیا ہوگا۔ عام طور سے مسلمان یہ یقین نہیں رکھتا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کو غیب کا یقین ہوتا، انبیاء علیہ السلام کو غیب کا یقین ہوتا، یوسف علیہ السلام اپنے ہی گاؤں میں گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو علم نہ ہوا، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہوا۔
ہم چاہیں گے علم دینا تو دور کا بھی دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو قریب کا بھی نہیں دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اس پر تھے کہ ٹھیک ہے، بھائیوں نے جو حال آگے بتایا ممکن ایسا ہو گیا ہو، اتنا اپنے جسم کے ساتھ اسی گاؤں میں کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشبو نہیں آئی۔ مصر سے کرتا چلا، مصر سے کرتا چلا تو کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، جی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرتے کی خوشبو مصر سے، حالانکہ وہ کرتا یوسف علیہ السلام نے کب استعمال کیا ہوگا، اس کرتے کی خوشبو مصر سے کنعان پہنچ گئی، مصر سے کنعان پہنچ گئی۔ ہم جب غیب کا علم دیں اتنی دور سے دے دیں، اور جب علم نہ دیں تو وہ قریب اسی گاؤں میں اپنے جسم کے ساتھ کنویں کے اندر موجود ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی۔ اگر ان کے جسم کی خوشبو آنی تھی تو کنویں سے آ جاتی۔ ہم جب چاہیں گے علم دیں گے، جب چاہیں گے علم نہیں دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں گئے، بچیوں نے آپ کی شان میں نعت کہتے کہتے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ نہیں میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، یہ مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں کیا ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ یہ سارے سائنسداں کہ بھئی ہم بتائیں گے بارش ہوگی یا نہیں، مسلمان اس پر کہ اگر ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہوگی تو سب کو امید ہے کہ بارش ہوگی، یہ کہتے بارش نہیں ہوگی تو سارے مایوس کہ بارش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی ظاہری خبروں کو یقینی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے فرمایا پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے، جسے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے، پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے۔ آپ یہ فرما رہے قیامت کے بارے میں، تو جہاں قیامت کا علم اللہ کے غیر کو نہیں، وہاں بارش کے برسنے کا علم بھی اللہ کے غیر کو نہیں ہے، اللہ کے غیر کو اس کا علم نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب کہاں برسے گی۔ سارے بادل معمور ہوتے ہیں، فرشتے ملائکہ ان بادلوں کو ہٹانے پر معمور ہیں، یہ بادل کہاں جا کے برسے گا اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، یہ ایسے جاہل بے عقل ہیں، یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم مشین سے بتا دیں گے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم بتا دیں گے، ہمارے پاس ایسی مشین ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے، اور ہم ایکس رے کر کے بتا دیں گے کیا ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے۔ تم ایسے جاہل ہو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو اپنے جہل کے مطابق، قرآن سمجھنا چاہتے ہو اپنے جہل کے مطابق، ایسوں کے لیے قرآن اور مزید گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں کون ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، اللہ نے فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے۔
اگر یہ ہوتا اللہ ہی جانتے ہیں رحم میں کون ہے، پھر تو کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ رحم میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اللہ نے کون تو کہا ہی نہیں، اللہ نے کون تو کہا ہی نہیں، اللہ نے تو کہا کہ ہم جانتے ہیں رحم میں کیا ہے۔ یہ بچہ نیک بخت ہے، بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کیا اس کی صفات ہیں، کیا اس کے رزق کی مقدار کیا ہوگی، اس دنیا میں کیا ملے گا، کس دن، کس گھڑی، کس منٹ تک اس دنیا میں رہے گا، ان تمام تفاصیل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بتا دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، حضرت علی نکلے دشمن کے مقابلے پر۔ ایک نجومی نے کہا کہ یہ وقت آپ کے نکلنے کا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس وقت نہ نکلیں، میں نجوم کا، ستاروں کا علم رکھتا ہوں، جس وقت میں کہوں اس وقت نکلیں، جس وقت میں کہوں اس وقت نکلیں، تو آپ کو دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا، کامیابی ہوگی، فتح آپ کو ہوگی۔ حضرت علی فرمایا کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم تیری بات کا یقین نہیں کرتے۔ اس نے کہا مجھے غیب کا علم ہے، میں بتلا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے، اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے اور پھر کوئی تیری بات کا یقین کر لے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے پھر کوئی اس کا یقین کر لے کہ ہاں تو نے یوں کہا تھا اس لیے ہو گیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کوئی تیری بات کا یقین کر لے اور تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جاوے تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیونکہ ان کی خبر پر یہ کہنا چاہیے اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا، اللہ اگر چاہیں گے تو ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ اللہ تعالی نے 1 مہینہ یا 15 دن کے لیے وحی روک دی، وحی نہیں آئی 15 دن تک یا 1 مہینے تک وحی بند ہو گئی۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کل بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ دیکھیے صبح شام حضرت جبرائیل آتے تھے احکام لے کر، صبح شام جبرائیل احکام لے کر آتے تھے۔ جس آدمی کے پاس صبح شام کوئی کام کرنے والا آتا ہو وہ کتنے دعوے سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں یہ کام کل ہو جائے گا، کل وہ آدمی آئے گا میں اس سے کہہ دوں گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ جبرائیل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، صبح شام آپ کے پاس آنا، آپ نے اتنا کہہ دیا کہ میں اللہ سے پوچھ کر بتلاؤں گا اور کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ نے 1 مہینے کے لیے وحی بند کر دی۔ آپ سخت پریشان بھی ہوئے کہ کہاں سے جواب دوں۔ 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ آئندہ کبھی نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ دیں، جب تک آپ۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، اللہ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جتنے بھی